الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج صحیح مسلم کے حوالے سے ہم ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، اس کا مفہوم۔ یہ مبارک حدیث امیر المومنین خال المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دنیا و آخرت میں باعزت اور بابرکت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6628۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کنت علی بعض صبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبارأت خلف باب، چھوٹا بچہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ فجاء فہتعنی ہتعۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام سے ہتھیلی کھول کر میرے دو شانوں میں پیچھے سے آرام سے ضرب لگائی۔ یہ محبت کا اظہار تھا، پیار کا اظہار تھا، اور فرمایا جاؤ ادعو لی معاویہ، معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ فجئت فقلت هو یاکل، میں دیکھ کر آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر دوبارہ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بھیجا، دیکھا دوبارہ کھا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں۔ آ کر میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تک وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ کرے معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں اللہ کرے معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے عظیم الشان فضیلت ہے، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ان احادیث کے اندر لائے ہیں جن احادیث کے اندر الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر دیکھیں مثلا صحیح مسلم میں 2601، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں بھی انسان ہوں، فایما رجل من المسلمین سببتہ او لعنتہ او جلدتہ، جس بھی مسلمان انسان کو میں نے کبھی بھی برا بھلا بولا ہو، لعنتن کی ہو، او جلدتہ یا میں نے اسے سزا دی ہو، فاجعلها له زکاۃ ورحمہ، اللہ میرے برے بھلے بولنے کو، اس کو سزا دینے کو اس انسان کے لیے زکوٰۃ بنا، پاکیزگی کا سبب بنا اور رحمت بنا۔ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں زکاۃ و اجرا، زکوٰۃ بنا، گناہوں سے پاکیزگی بنا، و اجرا اور اجر کا باعث بنا۔ گویا کہ معلوم ہوا جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد فہم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ فلہذا ادخلہ فی هذا الباب۔ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث سے یہی سمجھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا، یہ جملے بد دعا نہیں تھے، اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ان احادیث کے اندر لائے ہیں جن میں الفاظ ہیں کہ اللہ جس شخص کو بھی میں نے برا بھلا بولا ہو، ان الفاظ کو اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنانا، رحمت کا سبب بنانا، گناہوں کے کفارہ کا سبب بنانا۔ سبحان اللہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں البدایہ والنہایہ کے اندر ایک خوبصورت وضاحت اس حدیث کے تحت رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں وقد انتفع معاویۃ بهذه الدعوۃ فی دنیاہ و اخراہ۔ کہتے ہیں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ اس دعا سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کر لیا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کس طرح؟ فإنه لما صار إلى الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات يجاء بقصع فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا۔ جب آپ امیر شام بنے آپ دن میں 7 مرتبہ کھاتے، بہت زیادہ گوشت اور پیاز لایا جاتا، آپ خوب سیراب ہو کر کھاتے، اور بہت زیادہ میٹھی چیزیں لائی جاتی، فروٹ لائے جاتے، آپ بہت زیادہ کھاتے اور کہتے واللہ ما اشبع، کہتے اللہ کی قسم میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا، بہت زیادہ کھاتا ہوں، کھا کھا کے تھک جاتا ہوں۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ نِعْمَةٌ وَمَعْدَةٌ، کہتے ہیں یہ ایک مبارک عظیم الشان نعمت ہے اور ایک عظیم الشان معدہ ہے، یرغب فیہا کل الملوک، اس معدے کے لیے تو بادشاہ ترستے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کاش ہمیں ایسا معدہ مل جائے، میں بہت زیادہ کھاؤں، کیونکہ وقت کا حکمران جب عادل ہو، نیک صالح ہو، وہ زیادہ کھائے گا تو انشاءاللہ جسم میں قوت آئے گی، دماغ کی قوتیں پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ دین کی بخوبی مدد کرے گا، جس کی واضح مثال امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ آپ نے 20 سال مکمل اعتبار سے، مکمل
توجہ کے ساتھ انحماق کے ساتھ دین حنیف کی خدمت کی اور دین بہت سربلند ہوا، کئی ممالک فتح ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخرت میں بھی امیر المومنین خال المومنین نے اس دعا سے فائدہ حاصل کیا۔ تو فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اس روایت کے بعد لائے ہیں جس روایت کو بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، من غیر وجہ ان جماعت من الصحابہ، کئی ایک اسناد کے ساتھ کئی ایک صحابہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں ایک انسان ہوں، فیما عبد سببتہ او جلدتہ، اللہ جس بھی انسان کو میں نے برا بھلا بولا ہو یا اس کو سزا دی ہو یا ایسی دعا کی ہو اس کے خلاف جس کا وہ اہل نہیں ہے، فاجعل ذلک کفارہ وقربہ، اللہ ان جملوں کو اس شخص کے حق میں تو گناہوں کا کفارہ بنا دینا، قربت کا ذریعہ بنا دینا، یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان جملوں کی بدولت تیرے قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم الشان اور مبارک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ اور یہ جو جملے تھے عرب بس زباناً بولتے تھے، حقیقی اعتبار سے بد دعا دینا مقصد نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ ابو داؤد حدیث نمبر 332 کے اندر وضاحت موجود ہے کہ حضرت ابو ذر کو نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا ثقلت کا امو کا ابا ذر لأمک الویل، ابو ذر تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں کے لیے موت ہو، ویل ہو، ہلاکت ہو۔ حالانکہ دلی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے حضرت ابو ذر غفاری کو، بلکہ یہ ایک جملے تھے، اس کا مقصد یہ تھا ملاطفت کا انداز، اور کبھی کبھار ڈانٹنا مقصد ہوتا تھا، اور ارادتاً نیتاً بد دعا کرنا کبھی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یتیمہ بچی رہتی تھی ان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان سے کہہ دیا لا کبر سنک، تیری عمر بڑی نہ ہو، تیری عمر بڑی نہ ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جلدی بھاگتی آئی، اللہ کے رسول آپ نے میری بیٹی کو بد دعا دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا ام سلیم آپ کو پتہ نہیں رب العالمین کے ساتھ میں نے یہ معاہدہ طے کیا ہے، رب العالمین نے گویا کہ میرے ساتھ اشترطت علی ربی، یہ وعدہ کیا ہے، شرط میری کو قبول فرمایا ہے، وہ کیا ہے ایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوت ولیس لها باہل ان یجعلها له طہورا وزکاة وقربا یقربها بها منہ یوم القیامہ، دنیا کے اندر جس بھی شخص کو میں نے برا بھلا بولا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان جملوں کو اس شخص کے حق میں طہورا بنائے گا، پاکیزگی بنائے گا، وزکاتن گناہوں سے کفارہ بنائے گا، وقربا اور قربت کا باعث بنائے گا، قیامت کے دن میرے ان جملوں کے بدولت سے رب العالمین اس بندے کو اپنے قریب ترین کر دے گا۔ جی ہاں، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، جنتی انسان رب العالمین کے قریب ترین گناہ معاف کر دیے اس جملے کے بدولت سے انشاءاللہ تعالی رب العالمین نے اللہ تعالیٰ سے دعائے خال المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔